الصلاة خير من النوم. ایک بار کیونکہ بچپن کا واقعہ ہے، مدینہ شریف محلہ بھوپوری میں ایک مسجد ہے، آپ کو دادا کی مسجد ہے، اس میں ایک مضبوط بڑی رہتے تھے، مضبوط بڑی کو ہوتی ہے جو ہوش میں نہیں رہتی، اللہ کی رات میں اتنے وقت ہو جاتے ہیں کہ ان کو دنیا میں دکھائی تو دیتی ہے، وہ مگر دنیا کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا ہے بالکل بھی، یعنی ان کے دماغ جو ہے وہ صرف اللہ ہی میں لگا رہتا ہے، دنیا کی طرف سے وہ بالکل ایسے لگیں گے لوگوں کو جن کوئی کام نہیں۔ تو مسجد میں رہتے تھے اور کوئی ان کے پاس جاتا تھا تو اسے گالیاں بھی دیتے تھے۔ مذہبوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ مذہب کی شان میں گستاخی نہ کی جائے لیکن اس کی پیروی بھی نہ کی جائے، مطلب بہت سی باتیں جو اس کے لیے جائز ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہیں، ہوش میں نہیں نا، ہوش میں نہیں، لوگ ننگے پڑے رہتے ہیں اس کے لیے تو کوئی بات نہیں، تو ہوش میں نہیں ہے، لیکن اس کے بدن سے ہماری ضرورت اگر پڑی ہم پکڑنا ہوگا۔ تو وہ مضبوط بنے ایسے سے آپ کو صحابہ کی مسجد میں ہمارا حضرت بچپن میں مرتبہ رات کے 11 بجے ان کے پاس پہنچے اور ان کے گھیرے کے سامنے دو قانون کاٹا بیٹھے، جو ان کے پاس جاتا تھا وہ گالی دیتے تھے، بات کرتے ہر آخر جب بیٹھے تو قانون بچپن میں ان کے سامنے تو انہوں نے 15-20 منٹ تک بہت غور سے دیکھے اور دیکھتے رہے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تم مولانا رضا علی صاحب سے کون ہو؟ مولانا رضا علی کو جانا کہا کرتے جن کی نماز میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ یہ نہیں کہ مولانا محمد حسین ٹیچے کا لکھا ہوا ہے جو مہارت کے دادا کے شاشن ہے، تو مجھے پوچھے کہ تم مولانا احمد رضا صاحب، مولانا محمد رضا علی صاحب تو تم کون ہو؟ مولانا فرمایا کہ مولانا کا پوتا، غور کے دیکھا بولے جدید تو مقدمے کے آئے کیا؟ حضرت فرمایا کہ نہیں، میں مقدمے کو نہیں آیا، میں تو مغفرت کی دعا کرانے پہ۔ تو بول کہنے لگے اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے، بہت دیر تک کرتے یہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی دعائیں نہ کرتے ہیں، عام طور پہ نہ کراتے ہیں، دنیا کو اللہ کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مندر ہوتی ہے بہت اونچی والی کہ دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کے حال کے اوپر تو اللہ کرے گا تو غریب رکھے گا تو غریب رہیں گے، مالدار کرے گا مالدار رہ لیں گے، تندرست رکھے گا تندرست رہیں گے، بیمار کرے گا بیمار رہیں گے، کھلا کھا لیں گے، پلا پی لیں گے، بھوکا رکھے گا تو بھوکے رہیں گے۔ اور اسے صبر رضا کی منزل کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی پہ اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے لیے دعا ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کھانا دے دے، کہ پانی دے دے، کہ مالدار کر دے، کہ تندرست کر دے، کہ بیٹا دے دے، کہ بیٹی دے دے، گھر دے دے، نہیں، جو اللہ کی مرضی کوئی ہماری مرضی، اور دعا کرتے ہیں کہ جب بھی کرتے ہیں تو آخرت کی، جنت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔
ایسی بہت سی مثال ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منزل ہوتی ہے. بہرحال تو بچپن میں بھی وہ بزرگ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے, انہوں نے اتنی بات کر لی کہ تم مولانا رضا علی خان کے کون ہو؟ انہوں کا پوتا ہوں, ان کا جدی تو دعا کرانے آئے ہو مقدمے کی کرنا مغفرت کی. کوئی بھی بات کہہ سکتے تھے لیکن منہ سے کیا نکلا؟ مغفرت کی. مطلب اللہ تعالیٰ میری مغفرت. بچپن ہی سے آپ کے حالات ایسے تھے اور کسی کا ثمرہ نتیجہ ہے. آج کل ہم آپ سب کچھ دیکھ ہی رہے ہیں, بتانے کی ضرورت کیا ہے. سمجھا آج کے جناب کا مثال ہوا. ایک مرتبہ حضرت ملک العلماء مولانا نصر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایک بہت خاص شاگرد بھی تھے تو خلیفہ بھی تھے. مولانا نصر الدین صاحب ملک العلماء, یہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جب پیلی بھیت شریف میں آیا, ان کے استاد سے پیلی بھیت میں ایک بہت بڑے عالم فاضل محدث فقیہ مولانا فقیہ احمد صاحب محدث صوفی رحمۃ اللہ علیہ. پیلی بھیت دلوں والے چوراہے پہ ان کا مدار مسجد ہے, مدار دی بھائی ان کا مدرسہ ہے. تو وہ ان کے استاد سے ان سے ملنے پیلی بھیت آئے گی. پیلی بھیت سے پھر بریلی حاضر ہوئے. ان سے ملنے کا مطلب ان کا وصال ہو چکا تھا. ان کے جنازے کے بعد میں, ان کے وصال کے بعد میں ان کے مزار پہ آئے پیلی بھیت. صرف 34 ہجری کا واقعہ. جب بریلی میں حاضر ہوئے عرب کے پاس تو خالہ حضرت نے محدث صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال نکالی. قرآن شریف کی آیت پڑھی اور یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب. اس آیت کریمہ سے محدث صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کا سر نکالا. 1334 ہجری. ہر حرف پہ عدد ہوتے ہیں الگ الگ. مجھے تعلیم مکتوب میں اب جب محبت ہوتی نیچے عدد ہوتے ہیں نا, الف کا 1 2 سے 2 جیم سے 3 دال کے 4 1 6, تو ایسی ہر حرف پہ عدد ہوتی ہے. ان کو جوڑا جاتا ہے تو سن نکلتی ہے. تو کہتے ہیں تاریخی ولادت, تاریخ وصال, تاریخی نام. تو محدث صوفی رحمۃ اللہ علیہ حالت کے بڑے دوست بھی تھے. ان کی تاریخ نکالی یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب. قرآن شریف میں آئی جنتیوں کا ذکر ہے کہ ان جنتیوں کے اوپر فرمائے جائیں گے, ان کے سامنے دور دیا جائے گا چاندی کے برتنوں کا اور ان کے پیالوں کا. ان کو دور دیا جائے گا, پلایا جائے گا. تو ملک العلماء فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا خاموش ہوا سن کر کے یہ آئے. حضرت نے خود ہی فرمایا کیا سوچ رہے ہو, سوچ کیا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے عرض کی کہ حضور یہ پوری آیت ہوئی باؤ رہ گیا. قرآن شریف میں بس یطاف ہے, بس حالت نے پڑھا یطاف خالی باؤ چھوڑ دیا. باؤ کے معنی ہوتے ہیں اور, پہلے سے کوئی اور بات چلتی ہے اس کے بعد میں اور لگاتے ہیں. اردو میں عربی میں باؤ لگاتے ہیں. بھارت نے باؤ چھوڑ کے پڑھا, یہ ادب کی وجہ سے بولے نہیں, خاموش ہو گئے. اور پھر خود ہی فرمایا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ وہ حضور باؤ رہ گیا, بھائی یطاف ہے. کہاں بات یہ ہے کہ باؤ اگر لگے گا تو باؤ کی اگر ہوتی ہے 6 ہو جائیں گے پورے 1340 ہجری. تو فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ 6 سال کے بعد دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے یہ باؤ میں نے چھوڑ دیا. اس کی ولادت, اس کی مثال کی, اس کے انتقال کی تاریخ یطاف ہو کے نکلے گی. اپنا نام نہیں لیا, یہ خود ہی 34 سے 40 ہوتے ہیں. یہ 34 کی بات ہے. باؤ چھوڑ دیا, باؤ بہت اچھے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہہ دیا اشاروں میں کہ باؤ جب لگے گا تو وہ ہماری تاریخ ہو جائے گی, ہماری تاریخ وفات بن جائے گی. باؤ لگنے
اس کے لیے بھی 6 سال کا انتظار کرو تو بال نہیں. مرغلما فرماتے ہیں کہ 1340 ہجری میں جب آیا تھا اس وقت تم سمجھا نہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں، نام تو لیا نہیں تھا. جب بھارت کا وصال ہوا 1340 ہجری میں تب میں سمجھا کہ اعلیٰ حضرت ہیں یہ اپنے لیے کرتے سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص بندوں کو ان کی تاریخ وفات سے بھی مطلع فرما دیتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں بے شک کوئی نہیں جانتا، مگر جس کو اللہ بتائے وہ تو جانے گا. اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور جس کو اللہ بتائے وہ، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے اور اس میں کون سی دقت کی بتا رہی کہ اللہ بتائے تو جانے گا. نہیں، بلکہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. صحیح بخاری وغیرہ میں ساری کتابوں مشہور حدیث ہے. ایک مشہور صحابی سیدنا ابو سعید خدری سے مروی. ابو سعید خدری بہت جید صحابی تھے. ان سے مروی ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. خطبہ کہتے تھے اس زمانے میں تقریر ہو، بات تقریر کی. پہلے زمانے میں خطاب بولتے تھے، خطبہ بولتے تھے. حضور اکثر خطبے دیا کرتے تھے جمعے کی نماز کے علاوہ بھی کڑکی مسجد شریف میں یا کسی بھی موقع پر آپ لوگ خطاب فرماتے تھے. تو ایک دن کہتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تو خطبے میں فرمایا ان اللہ خیر حقا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك الحق ما عند اللہ. ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان کہ چاہے دنیا میں رہے اس کو اختیار کر لے، یا بین ما عند اللہ یا جو اللہ کے یہاں ہے اس کو اختیار کر لے. دونوں میں سے ایک چیز کا اللہ نے اختیار دے دیا، مطلب دنیا میں رہے یا یہاں سے جانا قبول کر. حضور فرماتے ہیں فاختار ذلک الحق ما عند اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اس بندے نے اللہ کے یہاں جانا پسند کر لیا ہے. دنیا میں رہنے کے بجائے کیا پسند کر لیا؟ ہاں، اللہ کے یہاں جانا. ابو سعید خدری کہتے ہیں فبکا ابو بکر نے، ابو بکر صدیق یہ سن کر کے رونے لگے. سیدنا ابو صدیق یہ سن کر کے رونے لگے. ہم لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے نام تو کسی کا لیا نہیں. ان کے رونے کی وجہ حضور نے یہ کرنا ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے دنیا و آخرت دونوں کا اختیار دیا تو اس نے دنیا میں رہنے کے بجائے آخرت کو پسند فرما لیا، اللہ کے یہاں کی حاضری کو پسند فرما لیا. ایک بندہ کا حضور نے نام تو لیا نہیں، یہ جو رو رہے ہیں. اب راوی حدیث سیدنا ابو سعید خدری خود ہی آگے فرماتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک الحق وابو بکر اعلمنا. یعنی وہ بندہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، وہ بندہ خود حضور ہی تھے. وکانا ابو بکر ہوا عالمنا، اور ابو بکر جو ہے وہ ان تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے. ہم میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر سب سے بڑے علم والے کون تھے؟ اب بولو. ابو بکر جنہوں کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا. حالانکہ پوری کتاب لکھی اس معاملے میں تو ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. یہ رافضی فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، رافضی سمجھے، شیعہ برادری،
یہ تو نہیں مانتے. حضرت علی کہتے ہیں ان کا مرتبہ سب سے بڑا, لیکن ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابوبکر صدیق, اس کے بعد یہ عمر فاروق اعظم, پھر سیدنا عثمان غنی, پھر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ ابوبکر کا مرتبہ سب سے بڑھ کر کے ہمارے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب میں کیا جلال الانصا نام اس کا سمجھا ہے, اور اشعار میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, سب کا ذکر کیا اور سب کی تعریف فرمائی. اللہ تعالیٰ اہل سنت کے عقائد میں ہمیں قائم رکھے. تو یہ بات آئی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کی تاریخ نکال کر کے پہلے اشارہ کر دیا تھا, اور یہ اشارہ کر دینا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے حضور نے تو کئی بار فرمایا. حضور نے جب آخری حج کیا تھا مکہ معظمہ میں, حج کے موقع پر جب آپ اپنی سواری سے گزرے صفا مروہ میں, مینا میں, مدلتے عرفات میں, لوگ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہو, پوچھ لو جو پوچھنا ہو, اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو, جو معلوم کرنا چاہو معلوم کر لو. ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے ساتھ نہ کر سکوں اور تم میں نہ رہ سکوں. یہ بار بار حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی زبان سے جاری تھا, اور کوئی ہوا تو اس کے بعد آپ مدینے میں تشریف لائے. حج کا مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ, اور اس کے بعد محرم سفر کا مہینہ گزار کر ربیع الاول کے مہینے میں حضور نے پردہ پڑا. حدیث بھری ہوئی ہے بات. حضرت نے بھی اپنی تاریخ وصال نکال دی تھی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ, جنتیوں کے اوپر جنتیوں کے پاس سے گھمائے جائیں گے چاندی کے برتن اور پیالے. اور تاریخ ولادت جو ہے وہ آیت الکرسی کے بعد میں نے پڑھی تھی, اس میں سے نکلتی ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم منہ. اس سے نکلتی ہے, اس کے حرف جوڑو گے تو نکلے گی 1272 ہجری. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. کس نے لکھ دیا؟ اللہ. کیا لکھ دیا؟ ایمان. کہاں لکھ دیا؟ وہاں. سمجھا؟ پوری آیت الکرسی کے بعد پڑھی تھی, صرف ترجمہ سن لو تو فاتحہ پڑھ لو. یہ تو ٹکڑا ہے آیت کا جس کی نکلتی ہے تاریخ 1272 ہجری, سمجھے. اور پوری آیت جو ہے کیا ہے؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. جو لوگ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں ان کو تم نہیں پاؤ گے ان سے محبت کرنے والا کہ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. نہیں, اللہ اور رسول کے جو دوست ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگر سے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو, او أبناءهم یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو, او إخوانهم یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتهم یا ان کے بیوی بچے گھر والے پورے قبیلے کے ہوں. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور اپنی طرف کی روح کے ذریعے سے ان کو قوت عطا فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا جنت, ان کو داخل کرے گا جنتوں میں جس کے قریب سے نہریں بہ رہی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی.
پہ سن لو، جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔